ڈاکٹر صاحب میرا اگلا آپ سے سوال ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں اس طلاق کو لے کر بہت سے ساتھی پریشان ہیں اور بہت سی شکایتیں بھی آ رہی ہیں، تو حالانکہ طلاق کے اوپر میں ایک 15 منٹ کا ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، جو ساتھی اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اندر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ طلاق، خلا، رجوع، ان تینوں موضوعوں کو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر بند کیا ہے، اور احادیث کے اندر باقاعدہ میں نے بیان کیا ہے کہ طلاق کو کس طرح دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق طلاقتان نہیں کہا کہ طلاقیں دو طلاقیں ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، مرہ ایک، مرتان دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب 2 کے بعد اب طلاق دینا چاہو تو اچھے بھلے سے رخصت کر دو نیکی کے ساتھ، اگر رکھنا چاہو تو اسے واپس بلا لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یعنی جب بندہ ایک مرتبہ طلاق کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر وہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر جو 3 مرتبہ کہتے ہیں، جی ہاں، اس کا بھی میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں 3 مرتبہ کا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی کا، ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے، صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے اور فرمانے لگے کہ میری ہوتے ہوئے بھی، اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس پریشان ہو کر آئے، اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کو طلاقیں دے چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں دی ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ کہا اچھا کیسے دی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ایک ہی مجلس میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں مل کے، یہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، جاؤ اس سے رجوع کر لو۔ اگر یہ 3 طلاقیں ہوئی ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس سے رجوع نہ کرواتے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں ان کو طلاق دو۔ اب اس آیت کا معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مکمل ڈیٹیل کے لیے، ساتھی وہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، مختصر یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دینے کے 2 طریقے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے موضوع تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، جو آج کل ہمارے ہاں نہیں دیکھی جاتی، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ اس کے اوپر ہم بیان کریں گے۔ ایک بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اب وہ 1 طلاق دے دے، اگر وہ 1 طلاق دے دے گا اس کی طلاق ہو جائے گی۔ 3 موقع اللہ نے دیے تھے نا، 3 میں سے 1 چلا گیا ہے، باقی اس کے پاس 2 ہیں۔ اب وہ طلاق دینے کے بعد اگر تو وہ بالکل ہی چھوڑنا چاہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا ہے اس کو، اس ایک ہی طلاق سے ہی میں فارغ کر دوں گا، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، رشتہ ہی میں نے ختم کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ 1 طلاق دے کر عورت کو آزاد کر دے، ایک اور طلاق دے کر، بس صرف 1 طلاق دے کر، وہ ایک ہی دے کر، 1 طلاق دے اور عورت کو اپنے سے جدا کر دے، ٹھیک ہے بھائی اب میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اب اس عورت کو جب 3 مہینے گزریں گے، یہاں 2 باتیں ہیں، اگر تو اس نے حالت حمل میں طلاق دی ہے، پیٹ میں بچہ تھا تب اس نے طلاق دی ہے، تو اس کی عدت جب پوری ہوگی جب پیٹ سے بچہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے حالت کہ ایسی حالت کے اندر دی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بچہ نہیں تھا، اور حالت حیض اور حالت نفاس میں کبھی بھی طلاق نہ دی جائے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا بھی تھا جب انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو انہوں نے رجوع بھی کروایا تھا، یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حالت حیض کے اندر، نفاس کے اندر طلاق نہ دی جائے، اس 1 طلاق دینے کے بعد عورت کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے بھائی تم آزاد ہو۔ اب وہ 3 مہینے جیسے گزریں گے، اگر حالت حمل میں ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا، اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو 3 مہینے کے بعد عورت اپنی مرضی سے نکاح دوبارہ کر سکتی ہے، اپنی مرضی کا نکاح ہوگا، ہاں چاہے وہ پہلے خاوند سے کر لے جس نے 1 طلاق دی تھی، طلاق تو ایک ہی ہوئی ہے نا، چاہے وہ 3 دے یا 1 دے، حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے 3 طلاقوں کو ایک ہی دیا ہے، 3 طلاقیں ایک ہی ہیں۔ تو 1 طلاق اس نے دی تھی، 3 مہینے اس طلاق کو گزر گئے،
تو اس کا نکاح اس سے ختم ہو گیا. اب وہ دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. شوہر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نکاح تو ختم ہو گیا نا. اب وہ شوہر سے رجوع کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ. نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ ہوگا. یہ پہلا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کی بیوی بچلن ہوتی جا رہی ہے, وہ اس کو طلاق دیتا ہے. پہلے دیکھ لے حالت حیض نہیں ہے, حالت نفاس نہیں ہے, اور اس کو طلاق دے دی. اب اس کی عدت شروع ہو گئی. جیسے ہی شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلے گا عدت رجعی شروع ہو جائے گی. عدت کی بھی دو قسمیں ہیں. عدت رجعی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے گھر میں ہی وہ رہ رہی ہے. ہو سکتا ہے رجوع کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں, ممکن ہے ایسی بات. بس اوقات خاوند اپنے شوہر جو ہے بیوی سے رجوع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر دوسرے مہینے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بدچلن ہوتی جا رہی ہے, اس کا کہنا نہیں مان رہی, تو دوسرے مہینے کے اندر جب وہ نہا لے دھل لے پاک ہو جائے حیض سے, تب اسے کہو کہ میں نے تجھے طلاق دی. اب آپ کے دو موقع تھے جو اللہ نے دیے تھے, وہ دونوں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب تیسرا مہینہ آیا. اب تیسرے مہینے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا, معاملات نہیں بن رہے. تو تیسرے مہینے میں جب وہ نہا لے دھل لے پاک ہو جائے تو اسے طلاق دو. لیکن سوچ لو, جیسے ہی طلاق تمہارے منہ سے نکلے گی تو وہ تمہارے درمیان طلاق بائن ہو جائے گی, اور عورت کو شوہر سے جدا کر دیا جائے گا. اور وہ پھر ایسی عدت ہوگی کہ جس عدت کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تینوں موقع ختم کر دیا. اس کے بعد شوہر کے ساتھ شادی بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, الا یہ کہ اگر وہ عورت عدت گزار لے, 3 مہینے وہ اپنے شوہر کے گھر رکی تھی, نئی بات بنی, تینوں طلاقیں ہو گئی, اب وہ اپنے گھر جا کے حالت حمل میں ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارے, نہیں تو 3 مہینے عدت گزارے گی. اور 3 مہینے جو ہے 3 طہر ثلاثۃ قروء یعنی 3 طہر 3 حیض پاک ہو جائے, وہ عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے وہ نکاح کرے, اور نکاح کرے حلالے والا. یہ جو حرامے والا ہمارے ہاں سسٹم چل پڑا ہے, یہ بالکل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ علی المحلل والمحلل, حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. اور حلالہ کرنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے. اتنا سخت زہریلا الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا. یار کیسے گوارا کرتا ہے کہ میں اپنی عزت کو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس بھیجوں؟ کیسے گوارا کرتا ہے؟ تینوں طلاقیں اگر آپ نے دے دی ہیں, اس کو تینوں نہ تھوپ دو دھائیں. اس کو ایک طلاق دو, دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دو, تیسرے مہینے میں تیسری جب دیکھو اگر وہ نہیں سدھر رہی تو پھر طلاق دو. ایسے نہ کہو کہ ایک ہی دم ساری تینوں طلاقیں اس کے اوپر بیچاری کے اوپر تھوک دو, اور جو ہے وہ بیچاری نہ گھر کے قابل رہے نہ خاوند کے قابل رہے, اور وہ جو ہے وہ کرائے کے سانڈ کے حوالے ہو جائے. اور بیٹھے سارے پاکستان کے کٹ ملا لوگ کہہ دیا تو ہو گئی. یہ نہیں پوچھا, نہ عورت سے پوچھا کہ واقعی ہوئی ہے, نہ مرد سے پوچھا کہ واقعی ہوئی ہے, اور فتویٰ دیا کہ جی چلو ہو گئی طلاق. آج ایک بہن کی کال میرے پاس آئی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ چل رہے ہیں, کوئی کیا مسئلہ بتاتا ہے, کوئی کیا مسئلہ بتاتا ہے. میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ کی بندی, آپ کسی سے ایسے فتویٰ کیوں لے رہی ہیں؟ یوٹیوب پہ بیٹا ہر انسان یعنی کہ آپ کو صحیح فتویٰ نہیں دے گا. کوئی قرآن حدیث سے فتویٰ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی سے آپ پوچھیں تو کم سے کم آپ اپنی اور اپنے شوہر کی مکمل بات بتایا کریں, اور شوہر کو بھی اس کے اوپر گواہ کیا کریں. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بہن کی اسی طرح میسج آئے تھے کہ میرا شوہر اس طرح مجھے کہتا ہے. میں نے کہا میری پیاری بہن, ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو آپ کو 2 باتوں کے اوپر ہم فتوے سنانا شروع کر دیں, اور کوئی فتویٰ ہم نے اپنی جیب سے نہیں بنانا, اللہ کے قرآن سے دینا ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے دینا ہے. آپ کا شوہر اگر ان باتوں سے اتفاق کرے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر آپ کا کیا معاملہ ہے اور معاملہ کس طرف جا رہا ہے. ہم یہ اس طرح نہیں بتا سکتے, کیونکہ بس اوقات عورت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے, اور وہ بتاتی کچھ اور ہے. شوہر ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ہم وہ مسئلہ بتا دیں تو پھر بتائیے پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میں نے طلاق کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ہے. اور حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جب یہ مسئلہ چلا, حضرت عمر فاروق کے صحیح مسلم کے اندر وہ الفاظ مینشن ہیں. حضرت عمر نے فرمایا, جب لوگوں نے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, جب لوگوں نے طلاق میں جلدی دینا شروع کی تو یقیناً ہم نے حضرت عمر فاروق کے قانون کے مطابق ان لوگوں کو بطور سزا, شریعت نہیں, بطور سزا ان کے اوپر نافذ کر دیا, اور وہ انہوں کے اوپر حضرت عمر کی طرف سے نافذ کر دیا گیا. تو انہوں نے بطور سزا
تعزیراً یہ حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم نہیں تھا. تو یہ موقع پہ یہی کہا جائے گا کہ شریعت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے، عمر فاروق کے اوپر نازل نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں، جب حج تمتع والا مسئلہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا تو یہ کر رہے ہیں، آپ یہ حکم دے رہے ہو. تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ میرے بھائیو، اللہ کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، میرے باپ کے اوپر نہیں اتری. اسی لیے یہ وہ شریعت ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن و حدیث کے جو انسان سارے مسئلے مانتا ہے تو وہ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرے. پہلی بات تو 3 طلاقیں دے ہی نہ. اگر جس نے طلاق دینی ہے تو وہ طلاق فوراً دے دے اور اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر لے. 3 مہینے کے بعد وہ اپنا راستہ الگ کر لے گی، آپ اپنا راستہ الگ کر رہے ہیں. تو یہ طلاق دینے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. جزاکم اللہ.